بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غفلت کو دور کرنے کے لیے موت کو زیادہ یاد کرو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ گویا وہاں مسجد ہی میں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں، اور یہ حالت علامت تھی غفلت کی، زیادتی کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے، لہذا موت کو زیادہ یاد کرو۔ اس کے بعد فرمایا حقیقت یہ ہے، قبر یعنی زمین کا وہ حصہ جس کو مرنے کے بعد آدمی کا آخری ٹھکانہ بننا ہے، تو ہر روز پکارتی ہے وہ قبر۔ ظاہر یہ ہے کہ زبان حال سے پکارتی ہے، اور اس کی اس پکار کو وہی سن سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سنانا چاہے، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہر روز قبر زبان حال سے پکارتی ہے کہ مسافرت اور تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی اور کیڑوں کا گھر ہوں، اور قبر کی زبان حال کی اس پکار کو تو ہر بندہ ہر وقت سن سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زبان حال کی باتیں سننے والے کان عطا فرمائے ہوں۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ مرنے کے بعد جب بندہ کا واسطہ اس زمین سے پڑتا ہے اور وہ اس کے سپرد ہوتا ہے تو ایمان اور عمل کے فرق کے لحاظ سے زمین کا وہ برتاؤ اس کے ساتھ کتنا مختلف ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ بندہ زمین کے سپرد کیا جاتا ہے جو حقیقی مومن اور مسلم ہو، جو حقیقی معنوں کے اندر مسلمان ہو، تو زمین کسی عزیز اور محترم مہمان کی کس طرح اس کا استقبال کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے زمین مرحبا، میرا دیدار، وہ کیا کہتی ہے کہ تیرا آنا خوب آئے اور اپنے گھر ہی آئے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان میں سب سے زیادہ محبوب اور چہیتے مجھے تم ہی تھے، اور آج جب تم میرے سپرد کر دیے گئے ہو اور میرے پاس آ گئے ہو تو تم دیکھو گے کہ تمہاری خدمت اور راحت رسانی کے لیے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہوں۔ پھر وہ زمین اس بندہ مومن کے لیے، پھر وہ زمین اس بندہ مسلمان کے لیے حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے، اور اس کے واسطے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب کوئی سخت بدکار قسم کا آدمی، اللہ کے حکم کو توڑنے والا، اللہ کے حکم کی عدولی کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف زندگی بسر کرنے والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان نہ لانے والا آدمی، ٹھیک ہے نا، جب زمین کے سپرد کیا جاتا ہے تو زمین اس سے کہتی ہے کہ جتنے آدمی میرے اوپر چلتے پھرتے تھے تو مجھے ان سب سے زیادہ مبغوض تھا، یعنی ناپسند تھا، اور آج جب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اور میرے قبضے میں آ گیا ہے تو ابھی تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ زمین ہر طرف سے اس کو دباتی ہے، یہاں تک کہ اس دباؤ سے اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں میں دوسرے ہاتھ کی انگلیاں ڈال کر ہم کو اس کا نقشہ دکھایا، تو اس کے بعد فرمایا کہ پھر اس پر 70 اژدہا، 1 2 3 نہیں بلکہ 70 اژدہا مسلط کر دیے جاتے ہیں
جن میں سے ایک اگر زمین میں پھونک مارے، فرمایا تو رہتی دنیا تک وہ زمین کوئی سبزہ نہ اگا سکے گی۔ پھر یہ اجداد اسے برابر کاٹتے رہتے ہیں، نوچتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ قیامت اور حشر کے بعد وہ حساب کے مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اس کے سوا کچھ نہیں کہ قبر یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے خندقوں میں سے ایک خندق ہے۔ اللہ معاف فرمائے، ہر انسان یہ نہ تصور کرے یہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح دنیا کے اندر انسان جو آدمی نیکی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکی رائگاں نہیں کریں گے، اس کو ضرور صلہ ملے گا۔ اللہ سے ہر وقت ہمہ وقت موت کی سختی سے پناہ مانگیں، قبر کی سختی سے پناہ مانگیں، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان پہ فرما دے، اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر پہ کر دے۔ تو یہاں تو حدیث کی اس روح کو سمجھنا چاہیے کہ بندے کو خدا سے اور آخرت کے اپنے انجام سے کسی وقت بھی غافل نہ ہونا چاہیے، اور موت اور قبر کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے ذریعے غفلت کا علاج کرتے رہنا چاہیے۔ فرمایا بلا شبہ یہ جو طریقہ ہے یہ تیر بہدف علاج ہے۔ صحابہ میں جو تقوی اور جو خوف خدا اور آخرت کی جو فکر تھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طریق علاج کا نتیجہ تھا، اور آج بھی یہ اوصاف کچھ انہی بندگان خدا میں نظر آتے ہیں جنہوں نے موت اور قبر کی یاد کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ موت اور قبر کی یاد کے ذریعے اپنی غفلتوں کا علاج کریں اور خدا کے خوف اور خشیت اور آخرت کی فکر کو اپنی زندگی کا اثاثہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔